سیرت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا، جنہ دی سیرت طیبہ میں بیان کرنے واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پائے، انہیں سوات نو آل محمد آتے۔ میں 11ویں امام دی بارگاہ چھوڑنا چاہنا، لیکن 2-4 دلائل قرآن چھو دیکھیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، نبی دی ذمہ داری اپنی ہے اور امت دی ذمہ داری اپنی۔ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ہود چو پڑھ رہے ہیں، 4 مثالہ نبیاں دیا دینی ہیں، تو اس تو بعد میں اہل بیت دی گل کر 4 مثالیں تو اسی کہندے رہو۔ پہلی مثال میں نبی دی دینے کا زیادہ ٹائم نہیں، پہلی مثال سورہ مبارکہ ہود ہے۔ یہ تو انہوں پتہ ہے کشتی تے سوار بندے ہوئے نے، جڑے کشتی تے سوار ہوئے نے وہ بچے نے، جڑے حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہ قرآن دی گل سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ وہ دے وچوں ذمہ داری ویکھنی ہے کہ نبی دی کی ہے تے امت دی کی، یعنی اللہ کسے تے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، امت تے نبی دی ذمہ داری۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، نوح سے کہا کہ کشتی بنا، بے عیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، ہم دیکھ رہے ہیں کشتی کو تو بنا، یہ بنانا تیرا کام ہے بابا، ہے نا، اور ہم تجھے وہی کرتے رہیں گے۔ پھٹا بھی اپنی مرضی نال تو نہیں لانا، کل بھی اپنی مرضی نال نہیں لانا، وہ دی لمبائی ہے ساڑی مرضی ہوئے گی، وہ دی چوڑائی بھی ساڑی وحی دے مطابق ہوئے گی، وہ دی انچائی بھی ساڑی وحی دے مطابق ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے وَاصْنَعِ الْفُلْکَ کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا۔ کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لانی چاہیے تھی۔ امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی، کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وہی نہ، باقی کسی تو وہی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا؟ یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور، باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے۔ بنانے امت دا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا، جیڑی شاید وہی نال بندی ہوئے وہی نال، وہ دے بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، وہ دے عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہوں کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اچھی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے، نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے۔ یہ دا مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی۔ امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے۔ بنائے گا کون؟ نبی۔ شکریہ۔ بنائے گا کون؟ ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا۔ حد ہو گئی ہے، جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے پکھا نہیں چاہیے، میں نے پکھا نہیں چاہیے ادھر لا۔ شکریہ قبلہ۔ کشتی کون بنائے گا؟ نبی۔ اہل بیت کون دسے گا؟ نبی۔ ادھر لاؤ، میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے، برکے اڑتے ہیں، برکے اڑتے ہیں قرآن پاک دے، میں نے پکھا نہیں چاہیے۔ تو جو ہے جناب، یہ مطلب ہے کشتی بنانا امت دا کم نہیں، وہ نبی دا کم نہیں۔ آج دی تقریر میری یہ کام اپنا اپنا کرنا چاہیے، آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے۔ یہ جڑے نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ، میں سمجھ آ گئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا۔ وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے۔ تو اڑے علاقے جو بیٹا نسل نہیں ہوں، ایسا علاقے جو بیٹا نسل ہوں کہ یار نسل ہوں، بیٹا نسل ہوں۔ ایک جی سفارش حضرت نوح نے کیتی ہے، وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟
نبی نے یار دی سفارش کی تھی بیٹے دی، اے قرآن ہے بنادى نوح، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہ اپنے رب کی طرف، فقالا ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے، تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے تو پہلا تینوں کام آکھے۔ سبحان اللہ۔ کسے زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو او لوگاں نوں آندا کو کام پہ چاہو جل تو مینوں دسیا جی میں او دے کام آنا، جن نے مہینہ خدمت کیتی ہوئے نا وہ آندا میں او دے کام آنا، کو کام ہویا تو مینوں دسیا جی۔ 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سن، پہلا کام حضرت نوح نے آکھیا ہے پیا میرا منڈا بچائیں کسے تھی، میرا منڈا بچا لے، اے میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے۔ اے قرآن ہے فوراً خالق دی آواز ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے اہل نہیں ہو سکتا۔ لیس من اہلک، لیس من، پھر اپنے لیس من اہلک، یہ تیرے اہل، پھر اپنے یہ تیرے اہل۔ پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں، اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے، تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی۔ بسم اللہ۔ نا اہل کنوں اندر 5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوندہ ہے، عدالت نا اہل کر دی، شکریہ، وہ اپیل کردہ تے دوسری عدالت انہوں اہل قرار دیں دی، یہ دا مطلب ہے اتھے بندہ اہل بھی ہو جاندہ ہے، کسے ویلے نا اہل بھی ہو جاندہ ہے، تے نا اہل پھر کسے ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ پہلا بندہ اہل ہوندہ ہے، پھر نا اہل ہو جاندہ ہے، تے پھر کسے ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ ایک تو ہوندہ سا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا، اے بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے، جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار نہیں۔ شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں۔ یہ دا مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں، جڑا اہل نہ روے انہوں کی آندے ہو نا اہل، بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی نا اہل۔ ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ اور یار نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا، شکریہ کہ بنا نبی دا بیٹا نااہل ہو گیا، اور اللہ پاک نے اتنی سختی نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی، سمجھ آیا لوگاں نو ہے، اللہ نوح تے غصہ نہیں ہویا۔ حضرت نوح نو اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ تسی میرے منہ نو پابند ہو، نوح حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا۔ اے قرآن ہے حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں، ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں نو معاف کر دے میرے تے رحم کر، اکم من الخاسرین، اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 2 گلاں لکھیاں جی تغفر لی میں نو بخش دے، وترحمنی کہ میرے تے رحم کر دے۔ میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کیتی؟ میرے تے رحم کر۔ وہ منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس، میں پیانا منڈا چھڑان گئے اپنی مر کے جان چھڑائی ہے، احکم الحاکمین تو ہے، رحم کر تے بخش دے۔ اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا، رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڑھے سامنے کیوں رکھے؟ کمال ہے یار، نہ تیریاں تراویہ واسطے قرآن اترے ہے تے نہ میریاں تقریرہ واسطے قرآن اترے ہے۔ میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی، ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی، تو تے سارے جہنم دا چھڑے ہے، وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا۔ ادوں دی گل دبی سی
دبی رہندی اللہ فرماتا ہے میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں۔ کمال آباد رہو جا جنہیں جان دینا اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے۔ میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی، اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہیں 15ویں صدی یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمایا کشتی چھٹ گئے ایتھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچا۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ جڑا کشتی تو دور ہو جائے، کشتی تو دور ہو جائے، نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنے۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام۔ پہلی مثال مکمل، دوسری مثال دینے ہیں اس سورہ مبارکہ حج ہے۔ 4 مثالہ یاد رکھنا، اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے۔ دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج ہے۔ خالق کائنات نے سورہ حج ارشاد، لو جی بسم اللہ، جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ سورہ مبارکہ جی حج، خالق کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی، ان دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نوح دی مثال دیتی ہے، حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا، ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی، اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی، یہ مکان تو بنائے گا، یہ مکان تو بنائے گا، یہ میرا بیت ہے، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکیدار نہیں سن، یہ لوگ کہتے مکان بنا دے پھر دے سن۔ اللہ فرماتا تو بنانا ہے، ان لا تشرک بی شیئن، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہو۔ ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک۔ ایس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی باری تعمیر ہوا ہے، ایس ویلے متولی موجود نے اتھے مکے، مکے متولی یارہ موجود نے، ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہاں کو کعبے دی چابی ہوں دی۔ آج تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دیں، چابی نہ تالا کھول لیں دیں، اندر لے جاندے۔ میں تو نہیں گیا، تو ہر جگہ گیا ہوئے تو پتہ نہیں، سامنے کو جان دینا، وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں۔ مشرف صاحب بھی گئے سن، بیر زیر پٹو صاحب گئیاں سن، نواز شریف خاندان دے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن، بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی۔ اسی گناہگار تے دعائیوں پھر گئے ہونے ہیں، اسی شکر کرنے سانوں کو پھرن دیندہ ہے، اندر سانوں کیڑا کھڑتا ہے۔ وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ۔ میرا دل کرتا ہے اتھوں کسی بڑے مولوی نو کرنا، انہوں آکھاں ایک بار جا کے جیدے بوجھ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے پائے یہ تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گھر تو ہر تک پہنچ گئی ہے، میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا، روے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گئے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے، کفر دا شک پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے بوجھ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندہ۔ رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے؟ مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب ایسی۔ اللہ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، قائمین دا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا۔ اور یار آپ مسیح تے کھلو کے دسو، ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم، ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی۔ ہون پتہ لگا علی دے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں پڑھے تھے؟ بنت اسار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا۔ بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا۔ بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا۔ جدے بی بی دی شوہر بوجھ چ چابی ہوئے انہوں وکھرے پاس جان دی تے لوڑ ہی نہیں سی۔ اگر کعبے چ جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے ہوندے۔ اور یار چابی انہاں دے کول سی، بی بی چابی نہیں لیاندی، پرلی گوٹ سے داخل ہونے رکن یمانی جتھے نشان لگا یار جتوں داخل بی بی ہوئی۔ میں حیران ہوں بی بی چابی تواڈے گھر ہے، تانوں کی لوڑ پرلے پاسے ہو؟ وہ جدوں یہ جان لگے نا واری واری سیاستدان، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر۔ ہن مینوں صاحب لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئیاں۔ یارا چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے، مرد و زن۔ میرا خیال ہے اللہ نے تاں ہی فرمایا سی علی دی ماں دروازے راہ نہ آئی، دروازے راہ تے کہیں آ جانے۔ جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے، جدا سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لوا کے اندر بڑھ جاندہ ہے۔ وکھرا دروازہ بنانا حیدر دی ماں اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا۔ کعبہ کنے بنایا جی؟ شکریہ شکریہ۔ دوسری مثال جلدی، کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے مدد کی تیسی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے، چنیوٹ الحمدللہ۔ تو اسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام۔ شاباش مولوی تیرے تے جڑا وچ آیا وہ رضی اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان بنان والے دووے باپ بیٹا علیہ السلام۔ اور اللہ فرماتا ہے بناؤ۔ میں کیا اللہ ایک ہی دا کام ہے؟ فرمایا وہ نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا۔ تو بندیاں دا کی کام ہے؟ اے لو جی اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو۔ حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ دو مثالیں ہوگی، جس کا کام اسی کو ساجے۔ وہ کیا بات، آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا۔ کئی واقعات آؤں گے، ایک میں سنا دینا، میں پڑھے۔ وہ کدوں نکلیے گھر جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک نائی سی تے بادشاہ کی حجامت کرتا سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز۔ میں کدی کنا چو وال کٹ، کدی نک چو کٹ، کدی ادھر خط کر، کدی پچھوں کٹا نہ کرا بادشاہ۔ وہ 2 گھنٹے روز رہتا سی تو ایک دن بادشاہ نو آندا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جو 2 گھنٹے تواڈے کول گزارنا تسی تے 5 منٹ کسی نے ٹائم نہیں دیندے تے مینوں وزیر ہی رکھ لو، نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے۔
تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ؟ بادشاہ سیاح سی اس اکٹھی، انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتنے ایک جہاز لگ گیا، تے بادشاہ نے آخیا کہ میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا کتوں ہے۔ وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آخر گا جی فلانے ملک چو ہے۔ اس نے کہا چلا کتنے ہے؟ اس نے کہا میں پھر پوچھ گیا۔ وہ پھر گیا، پھر پوچھ گیا تو اس نے کہا جی فلاں ملک جس جا۔ بادشاہ کا وہ کی لدیا، اس نے کہا میں پتہ کر کے۔ وہ پھر گیا، کہنے لگا کچھ بندے نے، کچھ مال ہے، کچھ جانور ہے۔ انہوں نے کہا مال کی ہے؟ اس نے کہا میں پتہ کر کے آؤں۔ وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، بیچنا چاہتے ہیں یا اگے کتے جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں پوچھ کے آؤں۔ وہ 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے، حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے۔ اس نے کہا وہ پتہ کر کے آ ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے، وہ کیسا جہاز ہے، وہ متعلق کچھ پتہ ہی؟ اس نے کہا میں سارا پتہ کر لیا، یہ 220 بندے سوار نے، اینے گھوڑے نے، اینا وچ مال ہے، اتوں لیا نے، ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے، ساڈے ساحل سمندر تے رکے نے، اتوں جا کے اگے جانا نے، انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے، کیونکہ ساڈے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں۔ اس آخیا آ ویکھے اینو آندے نہیں وزیر، میں جاننا تے ہونا، میں جاننا تے ہونا۔ اس آخیا جی مینوں حکم کرو، کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں رکھنیاں؟ اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ دیا بندیا کام کرن والا تے مزدوری کرن والا تے بادشاہ دا وزیر نہیں ہو سکتا، تو محمد دا وزیر سوچے گا؟ سبحان اللہ، اللہ انہیں ہی کام دینا جنہیں کو جھوٹا ہوئے۔ یہ مطلب ہے کعبہ کنے بنایا؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کعبہ بنانا، امت دا کام میں طواف کر کے دلوں دے محل صاف کرنا۔ 2 مثالیں ہو گئی، تیسری بھی دئیے جی۔ تیسری مثال میں نا یہ تفسیر کرا نا ہر ایک دی تے وکری وکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں، میں یہ وچ ہی مکانا چاہنا۔ اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی۔ اے میرے سامنے خالق کے کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے۔ آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے؟ امتی ہے سن، منن والے ہے سن، امت رسول ہے سی، مگر بت توڑنا حکم امت نو نہیں دیتا۔ بت توڑے گا نبی، بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں۔ ساڑھے کو بت کوئی نہیں، ہندوستان چ بت ہے نے، اتھے مسلمان بھی ہے نے، وہ سنت ابراہیمی تے باہر پیو بنا لیندے نے۔ یار سنت ابراہیمی ہے، کئی بندے حضرت ابراہیم دے متعلق یہ نہیں پتہ ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے۔ اجڑے کوٹھیاں تے لائے سیخ کباب کوٹھیاں تے بیٹھ کے پکے چلتے ہوندے نے، ایک ہی ہے جی سنت ابراہیمی۔ سنت ابراہیمی 7ویں تھاں گاں چ رل کے دبڑا رکھیا ہوندا ہے۔ سنت ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا، گوشت بنڈنا، کھان کتھے دینی ہے، اوجری کنوں دینی ہے، پھپھرا کنوں دینا ہے، چاپ کیڑے کھانے چ رکھنی ہے، اگلی گوڈی کتھے رکھنی ہے، گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینا ہے، ساریاں سنتاں تینوں یاد نے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے۔ بھائی کیا بات ہے نوجوان؟ بت اتھے ہندوستان چ بت پے نے، اتھے ہی پے نے، کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے۔ جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے؟ اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ بت توڑنا امت کا کام نہیں، نبی کا کام ہے۔ امت بت شکن نہیں ہوتی، ہاتھی بت شکن ہوتا ہے۔ تو میں کل دسوں پکی، جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا،
نبی امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے. حضرت ابراہیم توڑے نے, پھر یا انہیں توڑے نے, کیا بات ہے, یا میرے پیر نے توڑے نے. ہاں فرق ہے وے, اللہ کیسی توڑ. حضرت ابراہیم آخیا میں توڑنا, تسی فکر نہ کرو, میں پن چھڑاں گا سارے. اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے. وہ سارے میلے ٹر گئے, انہیں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے. جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے پنے انہوں ابراہیم آندر ہے, جنہوں محمد آکھے نہ تھے کرو کے پن. سبحان اللہ. انہوں حیدر قرار آندر ہے. ایک مطلب ہے بت تڑوا کے اللہ نے بتایا توڑنے والے اور ہوتے ہیں, نہ پوجنے والے اور ہوتے ہیں. جدو ابراہیم دا جوڑ نہیں پہلا بتا, تینو علی جیسے بندے کی تھوڑا بنا. پہلی مثال کی سی, کشتی بنانا نبی دا کام ہے, سوار ہونا امت دا کام. کعبہ بنانا نبی دا کام ہے, طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے. بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے, اور بت نہ پوچھنا اے امت دا کام. چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی. یہ چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے. اے قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک, فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا. یہ دوویں برا موسیٰ نے جاؤ, وہ نال جا کے گل کرو. وہ جانا قوم دا کام نہیں. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا. انہیں دعا پراوا فرمایا انہو طغیٰ, وہ سرکش ہو گیا, انہیں بغاوت کر دیتی ہے. دوویں جاؤ بس, موسیٰ تو جانے, تے ایک تیرے برا ہارون نے جانے. فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے, یہ نبیوں کا کام ہے. فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں. ایک آیت اور پڑھ, اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کریں. امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلیں ان کی پیروی کریں. صدقے جاواں ان کی پیروی کریں. ایک کنے پر آسان دو. اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں. اللہ فرمایا لفظ میں دونوں کی پیروی, دونوں کی پیروی دعا دی کرنی ہے. میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی, تے جمعرات جمعہ نو ہارون دی پیروی کرنی, یا کیا ہوئے پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی, پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی. یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے, تے 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے. نہیں, بلا فصل پیروی کرنی ہے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. ہارون تو نکل موسیٰ دے مقابلے, ہارون دے مقابلے, فرعون دے مقابلے تے. ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تے. دعا پرامہ دا اتباع کرنا اے امت دا کام ہے. فرعون نہ ٹکرانا اے تہاڈا کام ہے. نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے, محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب. 4 مثالیں ہو گئی. میں نہ پہلی مثال تو لگ یاد کرو تو کشتی بنانا صدقے صدقے نبی دا کام. میں ٹیچر رہا جے, میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا, میں اتھے یاد کرا چھڑتا, جتھے پڑھاندا سا اتھے یاد کرا چھڑتا, ہوں یاد ہو چلا. پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی دا کام ہے, سوار ہونا جس کا کام, کعبہ بنانا نبی دا کام ہے, طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام. شکری بت توڑنا نبی دا کام ہے, تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کام. فرعون وال جانا نبیاں دا کام ہے, انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کام ہے.
کدی سوچی ہاں کلا بہ کے یہ صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن، اینے نو کنہ کو لمحہ کرا، اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے؟ ہون سوچ اینے بندے سن، یزید دے خلاف حسین ہی کیوں نکلے؟ جس کا کام ایک معلومات بچے اضافہ کر لیں، قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی، قرآن دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ایک صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں، وہ دا نام سورہ توبہ، توبہ کی صورت دا نام سارے بولے، صورت دا نام کی؟ چلو انجتے زندگی چی موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا، صورت دا نام کی ہے؟ ایک باری پھر رکھو یار، صورت دا نام کی ہے؟ یہ دی پہلی آیت ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں پر۔ جس آیت میں جس صورت میں تبرہ شروع ہوا ہے اتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جدو اسی بیزار ہونے ہیں نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے، صدقے جانا جدے تو اسی بیزار ہو جائے، چار کو بندے سوندے نے باری باری، صلوات پڑھو ایک بار، دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور پہ سوندے نے، انہیں تو میں زیادہ حیران ہاں، وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیندے۔ جاگ کے سنو، میرے تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کتنا پڑھنا، جی سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک، ٹھیک ہے 15 منٹ رہ گئے، وہ میں پھر وہ امام حسن عسکری تک آنا پہ ہوڑی آنا پہ۔ جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت، وہ چار گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو۔ وہ چار گلاں کی سن کہ مشرکوں جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا، ایک دوسری گل، آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا، دو، آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا، چوتھی گل، جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے، اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے، بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ایک کتنے گلیں کرنی ہے سر؟ کافرانہ مشرکانہ کتھے کرنی ہے سر؟ اور یارہ حج دے موقع تے کرنی ہے سر۔ اللہ فرمایا ایک چارے گلیں کر دے۔ ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک قافلہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن، جن کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی، ہوں تو نہیں میں دسا، میں نہیں دسا، ہوں دس دینا، جڑا پوچھے گا ہوں دس دیں، میں بیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن، انہوں نے پہلے بھیجیا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے، بندے آنکھیا یا رسول اللہ یہ حکم آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو، یہ چارے احکامات انہوں نے دے وہی سنا دیں، وہ جو اگے ہی اتھے نے وہی سنا دیں۔ یہ جبریل آ گیا، پہلے شیعہ تفسیر پڑھا گا پھر اہل سنت دی تفسیر پڑھا گا، تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ، پاویں مٹھے اپنے آپ نو آخ لو تو پاویں اہل سنت نو آخ، تہاڈی مرضی ہے، مٹھے مدنی دا مہینہ ہے، سارے مٹھے ہو کے سن لو، سبحان اللہ، اے ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے، انہاں مجلس دا پہر ساوا رکھے، صلوات پڑھو ایک باری۔ جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے وہ دے لو گریڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق؟ توبہ تہاڈی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا، ورنہ اتنے 11 سوا 11 ہونا تھوڑا جا، میں تمہیں پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا، آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے، تو ویسے میں بھی جاگنا
مجلس نہیں سونا, گڈی میں جا کے سو جاؤں گا, مہربانی کرو میں چھڈن لگا. شیعہ مفسر پہلے پڑھنا, وہ فرماندے جبریل آ کے آکھیا اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا, یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا, یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے. صدقہ جاؤں جس کا کام اسی کو ساجے. یہ شیعہ مفسر ہے. ہن سید ابو العلا مودودی انہوں دی تحریر پڑھنا, انہوں نے جڑا سواد لکھا ہے وہ بھی سنو. وہ فرماتے 9 ہجری کو جب ایک صحابی لے کے حج پر کافرہ روانہ ہو چکے, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے, انہی کو, انہی دا میں نو پتا جے, میرے کو انہیں پوچھ لیا جے, انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم جیت چنیوٹ اہم دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو میں نے تکلیف ہوئی. اس اہم اعلان, اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے. بھائی کیا بات ہے, اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر کو سارے گھر تیرے گھر کا کوئی بندہ کرے. پھر تو انہوں پتہ ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی. چلو ایک شادی ہوئے تے رشتہ دار نہیں مکدے, جدیاں 11 ہونے گھر دے بڑے جے بندے سن. سارے عزیزہ پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب, جس کا کام اسی کو ساجے. 4 حکم ہیں, اسے نا کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا, کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا. اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا, وہ سارا دین کسی غیر رحم کے حوالے کا. جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا, میں منٹ بھی یہ نہیں رہ گئے, میرے کو زیادہ تو زیادہ 14 منٹ. ویسے 14 بتھیرے ہوندے نے جب بندے دا پتر کو بندہ. قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور, جس کا کام صدقے جاؤ. اس کتاب لکھی کہ قرآن چ اختلاف ہے, ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں, ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں, ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں. انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی. یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف. قرآن میرے ہاتھ چے, جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام. کمال ہے یار, جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفہ بچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی, میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا. جس کا کام چلو اے امام کو چون لگ پوے اللہ نہ کرے, انہوں آ کے اہل حدیثاں ٹھیک کرنا. اور شبیہ زلجنہ بیمار ہو جائے تو دیوبندیاں نو دیو نا وہ علاج کرا لیں. نہیں, جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی, نہ اس دور تے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں نو کوئی پرواہ سی. جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اے میرا موضوع سی. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندا ہے. جنہوں بوجھ لگا, بھار لگا, انہیں وہ شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی. میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف؟ ہو سکے جی لکھی. کی لکھیا سو؟ وہ آندا اللہ ایتھے آیا آندا, ایتھے آیا آندا. میرے امام فرماندے جی میں تینوں میں گل سنانا ایویں جا کے اپنے استاد نال کریں گا؟ شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کراں گا. میرے مولا انہوں فرماندے انہوں پوچھی ایک کلام کدھا ہے؟ سوال سنو یار, 2-3 سوال. ایک کلام کدھا ہے؟ وہ آکھے گا اللہ دا. انہوں پوچھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آ پیا آندا ہے, ایتھے اللہ آ پیا آندا ہے, ایتھے اللہ آ پیا آندا ہے, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے, جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے.
کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک ایف اے بی علامہ اقبال تک شعر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے صدقے جائیں. لو جی